بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا سبق ہے کاہلی، سبق نمبر 3 نہم کلاس کا، اور اس کو رقم کیا ہے، لکھا ہے سر سید احمد خان نے۔ آئیے ہم اس سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے، کون سا لفظ؟ کاہلی۔ اسٹوڈنٹس، کاہلی کیا ہوتا ہے؟ لفظی معنی جو کاہلی کا اسٹوڈنٹس ہوگا وہ ہے سستی، مجہول پن، آرام طلبی یا آلس۔ کلیئر؟ سو یہ لفظی معنی ہے۔ سر سید احمد خان آج ہماری یہ غلط فہمی دور کریں گے، یہ غلطی دور کریں گے کہ کاہلی کا یہ مطلب کون سا ہے، یہ لغوی معنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مفہوم کیا وہ سر سید احمد خان ہمیں سمجھائیں گے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت کرنا، نمبر 1 پہلی چیز کیا ہے؟ ہاتھ پاؤں سے محنت کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا۔ یعنی اگر آپ ہاتھ پاؤں سے محنت نہیں کر رہے، کام کاج یا محنت مزدوری میں چستی نہیں کر رہے۔ چستی کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس؟ چستی کہتے ہیں پھرتی کو، سرعت سے کام کرنا، یعنی تیزی، شتابی بھی کہتے ہیں چستی، ایکٹیو ہو کے کام کرنا، تاول بھی کہتے ہیں اس کو، اجلت بھی کہتے ہیں، کلیئر، اور تاجیل بھی کہتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ سستی کے، کاہلی کے یہ معنی نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ بلکہ ابھی بتائیں گے کہ کیا نہیں ہے۔ تو اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کاہلی اتنی چیزیں ہیں، ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی یعنی پھرتی نہ دکھانا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا، کلیئر، 1 2 3، کلیئر، 2 میں سستی کرنا۔ تو یہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے محنت کام کاج میں سستی جو ہے وہ کاہلی سمجھتے ہیں لوگ، لیکن سر سید احمد خان کہتے ہیں مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کیا ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس؟ دلی قوا ہوتی ہیں دل کی طاقتیں، دل کی قوتیں، دل کی صلاحیتیں، دل کی استعداد، کلیئر، قابلیت۔ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو لفظی معنی ہم سمجھتے ہیں کہ سستی کا، کہ ہاتھ پاؤں سے کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، یہ کاہلی لفظی معنی ہے، کلیئر، اس کا لغوی معنی، جبکہ مفہوم کے اعتبار سے سر سید کہتے ہیں کہ جو کاہلی ہے وہ ہے دلی قوا یعنی دل کی قوتوں کو بیکار چھوڑ دینا، کلیئر، سب سے بڑی کاہلی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کی محنت جو ہے وہ 2 چیزوں کے لیے ضروری ہے۔ ہاتھ پاؤں کی محنت نمبر 1 اوقات بسر کرنے، اور نمبر 2 روٹی کما کر کھانے کے لیے۔ ایک تو آپ نے ٹائم سپینڈ کرنا ہے، اوقات بسر کرنے، اور دوسرا روٹی کما کر کھانی ہے۔ اسٹوڈنٹس، اوقات بسر کرنا کے معنی ہوں گے وقت کاٹنا، دفع الوقتی، کیا؟ دفع الوقتی۔ تو وقت کاٹنے، پتہ چلا ہاتھ پاؤں کی محنت جو ہے نمبر 1 اوقات بسر کرنے، دفع الوقتی وقت کاٹنے کے لیے، دوسرا روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا یہ ایک ہی بات ہے، یعنی محنت کرنا، روٹی پیدا کرنا یعنی کمائی کرنا، اور پیٹ بھرنا یعنی کھانا۔ ایک ایسی چیز ہے کہ بے مجبوری کا مطلب اسٹوڈنٹس کیا ہوگا؟ ناچاری، بے بسی سے یا فروماندگی سے، کلیئر۔ تو ناچاری یا بے بسی کے تحت انسان روٹی پیدا اور پیٹ بھرتا ہے، کلیئر۔ تو مجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے، یعنی اب انسان کے ہاتھ اور پاؤں 2 چیزیں کاہل نہیں ہیں، یعنی جو بندہ روٹی کما رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں کاہل نہیں ہیں، کلیئر، وہ کچھ کر رہے ہیں، مصروف ہیں۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ، اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے یعنی اجرت سے، جو روزانہ محنت سے جو پیسے ملتے ہیں، ڈیلی ویجز جسے انگلش میں کہتے ہیں، اسے اجرت کہتے ہیں، اور اجرت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ سامان مہیا کرنا کے معنی کیا ہوں گے؟ لوازمات کا بہم پہنچانا،
لوازمات کا یعنی چیزیں جو آپ کو چاہیے وہ لوازمات ہوں گی کا بہم پہنچانا. کلیئر؟ تو وہ لوگ جو اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں یعنی مزدور لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، یعنی کاہل ہیں لیکن بہت کم ان میں سے کاہل ہوتے ہیں. محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے. طبیعت ثانی یعنی عادت ہو جاتی ہے یا فطرت ثانیہ بن جاتی ہے یا پختہ عادت ہو جاتی ہے. تو طبیعت ثانی کیا ہوگا؟ فطرت ثانیہ یعنی دوسری فطرت، ثانیہ ہوتی ہے دوسری. مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہوتی، حاجت اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے ضرورت کو کہتے ہیں، وہ اپنے دلی قوا کو یعنی دل کی قوتوں کو، استعداد کو، قابلیت کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت بن جاتے ہیں. کاہل کا مطلب کیا ہوگا؟ سست، مجہول یا آلسی یا آرام طلب یا تن آسا. اب یہاں پہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں، یعنی ان باتوں کی، کن باتوں کی؟ سخت کاموں کی اور محنت کی. کلیئر؟ تو ان کو کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے دلی قوا کو بیکار، دل کی قوتوں کو، سٹرینگز کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت بن جاتے ہیں. تو حیوان صفت کیا ہوتا ہے؟ ان کی صفات جانوروں جیسی، یعنی وہ جانور بن جاتے ہیں. کلیئر؟ ان کے اندر کون سی صفات آ جاتی ہیں؟ جانوروں والی. یعنی کہ سر سید احمد خان یہ اندر ہی اندر آپ کو یہ بات اس کے اندر تھاٹ دے گئے ہیں کہ اگر آپ اپنے دل کی قوتوں کو بیکار چھوڑ دیا، یعنی بروئے کار نہیں لائے، استعمال نہیں کیا، کلیئر، تو آپ کاہل تو ہیں ہی لیکن آپ جانوروں کی خصوصیات حاصل کر لیتے ہیں. تو آپ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کی تمام صفات آپ کے اندر شامل ہیں. تو پتہ چلا اگر آپ انسان ہی رہنا چاہتے ہیں سر سید احمد خان کے مطابق تو آپ اپنی دلی قوا کو بیکار مت چھوڑنا.